عید میلاد النبی کا دن تھا اور اکرم کو کہیں کام نہ ملا تو وہ خالی ہاتھ گھر لوٹ گیا۔ دوپہر کا وقت تھا، بچیوں نے رات کا کھانا کھایا ہوا تھا اور انہیں شدید بھوک لگی ہوئی تھی اور گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ گاؤں کا چودھری بریانی بانٹ رہا تھا تو چھوٹی بیٹی بریانی لینے چلی گئی تو بچیوں کے پھٹے پرانے کپڑے دیکھ کر چودھری کو غصہ آ گیا اور اس نے چاولوں والے چمچ سے بچی کا سر پھوڑ دیا اور وہ روتی ہوئی گھر چلی گئی۔ اور چودھری بڑی شان سے بریانی بانٹ کر جب گھر گیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی روح لرز گئی۔ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ یہ مہینہ شروع ہوتے ہی اس پورے محلے میں خوشی کا سما تھا۔ گلیوں اور گھروں کو رنگ برنگی جھنڈیوں سے سجا دیا گیا تھا۔ ہر گھر میں محفل میلاد منعقد کی جا رہی تھی اور مساجد میں بھی رونق سی لگ چکی تھی۔ اسی محلے میں اکرم نامی ایک شخص بھی رہتا تھا جو کہ 5 بچوں کا باپ تھا، پیشے سے مزدور تھا، کبھی کام ہوتا تو کبھی گھر کا چولہا ٹھنڈا ہی رہتا تھا۔ بڑی بیٹی 16 سال کی ہو چکی تھی مگر اس کے جہیز کے نام پر 1 روپیہ بھی جمع نہیں ہو پایا تھا۔ اکثر اکرم کی بیوی شکیلہ اس سے کہا کرتی کہ ہم کوئی امیر لوگ تو ہیں نہیں جو بیٹی کا رشتہ طے ہوتے ہی فوراً جا کر سامان خرید لائیں گے۔ ہم جیسے غریب لوگ تو بچی کے پیدا ہوتے ہی اس کا جہیز جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں، تبھی جا کر شادی کے دن تک سامان اکٹھا ہو پاتا ہے۔ بیٹی کی عمر 16 سال ہو چکی ہے، جہیز کے نام پر 1 روپیہ بھی ابھی ہمارے ہاتھ میں نہیں۔ تو اکرم کہتا کہ فکر مت کرو، جس رب کی ذات نے ہمیں بیٹیوں سے نوازا ہے وہی ان کے لیے بہتری بھی کرے گا۔ اکرم کا کوئی بیٹا نہ تھا۔ وہ کہتا تھا کہ میری بیٹیاں ہی مجھے بیٹوں سے بڑھ کر ہیں اور ہر بیٹی اسے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھی۔ ایک روز اس کی طبیعت شدید خراب تھی۔ بخار کی شدت کی وجہ سے اسے کافی کمزوری ہو چکی تھی۔ ساری رات درد سے کرہاتا رہا تھا، ٹھیک سے سو بھی نہیں پایا تھا۔ صبح جب مزدوری کے لیے گیا تو جب تھک ہار کر سستانے کے لیے بیٹھا اس کی آنکھ لگ گئی۔ وہ وہیں اینٹوں کو اپنا بستر سمجھ کر بے سود ہو کر لیٹ گیا۔ تبھی ٹھیکیدار وہاں پر آ گیا۔ جب اس نے اکرم کو یوں سوتے دیکھا تو غصے سے گالم گلوچ کرنے لگا۔ آگے بڑھ کر اس نے اکرم کو پیروں کی ٹھوکر ماری اور کہنے لگا، بدذات، تجھے کیا میں سونے کی مزدوری دیتا ہوں؟ کام کیا یہاں پر آ کر تیرا باپ کرے گا؟ اکرم جس کا وجود ایک مرتبہ پھر بخار سے تپ رہا تھا، ٹھیکیدار کی بات سن کر اٹھ بیٹھا اور فوراً بامشکل آنکھیں کھولتے ہوئے کہنے لگا، معاف کر دو ٹھیکیدار صاحب، وہ بس دراصل میری طبیعت کچھ خراب تھی تو کمزوری کی وجہ سے آنکھ لگ گئی، ورنہ میں اپنا کام تو پورا کر رہا ہوں۔ مگر ٹھیکیدار نے غصے سے بغیر پیسے دیے ہی اسے کام سے نکال دیا۔ اکرم ٹھیکیدار کی منتیں کرتا رہا مگر اس نے ایک نہ سنی۔ کہنے لگا، مجھے ایسے سست مزدور نہیں چاہیے جن کا ٹھیکہ لے رکھا ہے وہ پھر مجھے باتیں سناتے ہیں۔ مجبوراً اکرم کو وہاں سے کام چھوڑ کر واپس آنا پڑا۔ آج تو اس کی کوئی کمائی بھی نہیں ہو پائی تھی۔ وقت سے پہلے گھر لوٹ آیا تو بیوی بھی سوال کرنے لگی۔ اس نے بچیوں کے سامنے تو کوئی جواب نہ دیا مگر اکیلے کمرے میں لے جا کر اسے بتایا کہ اس کا کام چھوٹ چکا ہے۔ شکیلہ کہنے لگی، فکر مت کرو، کہیں اور کام مل جائے گا۔ مگر اکرم کی قسمت نے تو ایسا پلٹا کھایا تھا کہ اسے کوئی کام مل ہی نہ سکا۔ اگلے روز اس نے ناشتہ کیا اور پھر کام ڈھونڈنے کے لیے نکل گیا۔ وہ کئی ٹھیکیداروں کے پاس گیا مگر کسی نے بھی اسے کام پر نہ رکھا۔ 3-4 دن یوں ہی گزر چکے تھے۔ گھر میں رکھا سودا بھی اب ختم ہونے لگا تھا۔ شکیلہ اور اکرم نے ایک وقت کا کھانا بند کر دیا تاکہ جو سودا بچ چکا ہے اس سے بچیوں کا پیٹ بھر سکیں۔ اکرم کو جب کام نہ ملا تو ایک روز شکیلہ کہنے لگی، تم گاؤں کے چودھری کے پاس کیوں نہیں چلے جاتے؟ سنا ہے بڑا ہی نیک دل اور اچھے اخلاق کا مالک ہے، جو بھی اس کے در پر جائے کبھی خالی نہیں لوٹتا۔ تم اس سے بات کرو، ہو سکتا ہے وہ تمہیں کوئی اچھی نوکری دلوا دیں اور ہمارے دن پھر جائیں۔ ویسے بھی وہ کئی بڑے لوگوں کو جانتا ہے۔ اکرم نے جب یہ سنا تو سوچ میں پڑ گیا۔ کہنے لگا کہ وہ تو بڑے لوگ ہیں، بھلا ہم سے کہاں بات کریں گے؟ مگر پھر بھی شکیلہ کے کہنے پر اکرم مان گیا۔ اکرم اسی روز چودھری سے ملنے کے لیے اس کے گھر پر چلا آیا۔ کتنی ہی دیر وہ چودھری سے ملنے کی خاطر دروازے پر کھڑا رہا مگر باہر کھڑا ملازم یہی کہتا کہ وہ ابھی اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، جب وہ اٹھ کر جائیں گے تبھی تم سے ملاقات ہو پائے گی۔ کڑکتی اور جسم جھلسا دینے والی گرمی میں وہ دھوپ میں کھڑا رہا، کسی نے اسے 2 گھونٹ پانی تک نہ پوچھا تھا۔ آخر ایک وقت وہ بھی آیا جب گرمی کے مارے اس کی حالت غیر ہونے لگی اور وہیں دروازے کے پاس دیوار سے ٹیک لگائے وہ بیٹھ گیا اور چودھری صاحب کا انتظار کرنے لگا۔ شام ڈھل چکی تھی اور مغرب ہو گئی مگر ابھی تک اس کا بلاوا نہیں آیا تھا۔ اسی پل چوکیدار نے دروازہ کھولا تو اکرم اٹھ بیٹھا، کہنے لگا کہ چودھری صاحب ابھی تک مصروف ہیں
تو چوکیدار کہنے لگا کہ نہیں، وہ تو اب اپنے ڈیرے پر جانے لگے ہیں، تمہیں اگر ملاقات کرنی ہو تو ان کے ڈیرے پر چلے جاؤ۔ اکرم یہ سن کر ایک گہری سانس خارج کر کے رہ گیا۔ وہ صبح سے یہاں پر کھڑا تھا، مگر چودھری صاحب نے اس سے بات تک نہ کی تھی۔ ان کی بڑی سی گاڑی اس کے پاس سے گزر کر ڈیرے کی طرف جا چکی تھی اور وہ بوجھل قدموں کے ساتھ واپس گھر لوٹ آیا۔ شکیلہ نے شوہر کا اترا ہوا چہرہ دیکھا تو سوال کرنے لگی، مگر اکرم کہنے لگا کہ وہ بڑے لوگ ہیں، بھلا کہاں ہم سے ملاقات کریں گے؟ تم بھی پاگل ہو، مجھے کہیں اور سے ہی کوئی نوکری مل جائے گی۔ دن یوں ہی گزرتے چلے گئے اور گھر میں موجود تمام تر راشن ختم ہو گیا۔ اب تو اس کی جیب میں اتنے پیسے بھی نہ بچے تھے جو جا کر کچھ سامان ہی خرید لاتا۔ بچوں کا پیٹ بھرنے کی خاطر اکرم اور شکیلہ خود بھوکے رہنے لگے اور جو بھی روٹی بچی تھی اس سے بچوں کا پیٹ بھرنے لگے۔ آخر وہ وقت بھی آ گیا جب گھر میں آٹا بالکل ہی ختم ہو چکا تھا۔ اکرم نے جب یہ دیکھا تو بہت پریشان ہو گیا۔ وہ اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں کے پاس گیا کہ کوئی اس کی مدد کر دے، مگر کسی نے بھی اس کی کوئی مدد نہ کی۔ سب کا یہی کہنا تھا کہ ہمارے اپنے برے حالات چل رہے ہیں، ہم اگر تمہیں راشن لے کر دیں گے تو ہمارا اپنا چولہا کیسے جل سکے گا؟ اسی لیے اکرم کو خالی ہاتھ ہی واپس لوٹنا پڑا۔ سارا دن وہ ہر جگہ مارا مارا پھرتا رہا کہ کہیں سے اسے کوئی نوکری مل جائے، مگر اس سے کوئی کام نہ ملا۔ اس نے کئی لوگوں کی منتیں تڑلے بھی کیے، ہاتھ بھی جوڑے، مگر کوئی بھی اسے کام دینے کو راضی نہ تھا۔ سب کا کہنا تھا کہ ہم پرانے ملازم نکال رہے ہیں کیونکہ ہمیں کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، اگر تمہیں رکھ لیں گے تو تمہاری تنخواہ ہم کہاں سے دیں گے؟ ربیع الاول کا مہینہ شروع تھا۔ اس روز 11 ربیع الاول تھی جب وہ خالی ہاتھ گھر لوٹا تھا۔ بیوی اور بچیاں حسرت سے اکرم کی طرف دیکھ رہی تھیں کہ شاید وہ کچھ پیسے یا کھانا لایا ہو، مگر اس کے ہاتھ خالی تھے۔ اس رات انہوں نے ایک نوالا بھی حلق سے نیچے نہیں اتارا تھا۔ سب نے پانی پیا اور بھوکے ہی سو گئے۔ اگلے روز صبح ہوئی تو بچیاں ایک مرتبہ پھر خالی خالی نظروں سے شکیلہ اور اکرم کو دیکھنے لگیں۔ بچیوں کی یوں ترستی نظریں دیکھ کر اکرم اور شکیلہ کا دل 100 ٹکڑے ہوا تھا، مگر وہ اپنی بچیوں کو کہاں سے کھانا لا کر دیتے؟ آخر شکیلہ کہنے لگی کہ کیوں نہ میں چودھری صاحب کے گھر جاؤں اور جا کر اپنے لیے کوئی نوکری مانگوں، ہو سکتا ہے وہ مجھے اپنے گھر میں نوکرانی رکھ لیں تو 2 پیسے ہی گھر آ جایا کریں گے۔ اکرم نے یہ سنا تو ایک گہری سانس خارج کر کے بولا، شاید تم بھول رہی ہو، یہ ہمارا ریت رواج نہیں ہے، ہمارے ہاں عورت گھر سے باہر کام کرنے کے لیے نہیں جاتی۔ تم کیسے کہہ رہی ہو کہ گھر سے باہر جاؤں گی اور کام کروں گی؟ میں زندہ ہوں اور میرے جیتے جی تم لوگوں کا ایک قدم بھی گھر سے باہر نہیں جائے گا۔ اکرم کو تھوڑا غصہ سا آ چکا تھا۔ وہ سارا دن بچیاں بھوک سے بلکتی رہیں، اکرم تو کام ڈھونڈنے کی خاطر گھر سے نکل چکا تھا۔ شکیلہ سے جب نہ دیکھا گیا تو گھر سے باہر نکلی اور پڑوس کے دروازے کھٹکھٹانے لگی اور سب کو بتانے لگی کہ گھر میں بچیاں بھوکی ہیں اور راشن ختم ہو چکا ہے، اگر ہو سکے تو ہماری کچھ امداد کر دیں، اگر گھر میں ایک بچی کوئی باسی روٹی بھی ہے تو وہی دے دیں، اس سے میری بچیوں کا پیٹ تو بھر جائے گا۔ تبھی ایک عورت کو اس پر رحم آ ہی گیا اور اس نے سوکھی روٹیاں شکیلہ کو دے دیں۔ شکیلہ وہ روٹیاں لے کر بھی اس کا شکریہ ادا کرنے لگی اور پھر اپنے گھر چلی آئی۔ بچیوں نے جب ماں کے ہاتھ میں روٹی دیکھی تو خوشی سے پھولی نہ سمائیں، کہنے لگیں کہ اماں جلدی سے روٹی دو، بہت بھوک لگی ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے تھوڑی دیر اور بھوکے رہے تو جان ہی نکل جائے گی۔ ماں نے وہ سوکھی روٹیاں بچیوں کے سامنے لا کر رکھیں تو بچیاں روٹی کا نوالا توڑنے لگیں، مگر وہ روٹی اس قدر خشک اور سخت تھی کہ اس کا نوالا ٹوٹ ہی نہیں رہا تھا۔ شکیلہ نے خود نوالے بنا کر اپنی بچیوں کو دیے تو اس کے نوالے سخت ہو چکے تھے، چبانے میں ہی دقت پیش آ رہی تھی۔ شکیلہ نے یہ دیکھا تو ایک گہری سانس خارج کر کے رہ گئی اور بچیوں سے کہنے لگی کہ رکو، میں اس روٹی کو تھوڑا نرم کر کے لاتی ہوں۔ یہ کہہ کر شکیلہ نے ایک بڑے سے پیالے میں پانی لیا اور اس روٹی کو اس پیالے میں ڈال دیا اور وہ پیالہ جا کر دھوپ میں رکھ دیا۔ جیسے جیسے وہ پانی تھوڑا گرم ہوا تو روٹی بھی نرم ہونے لگی اور پھر اس نے وہ روٹی اپنی بچیوں کو دی۔ روٹی پر زنگ سا لگ چکا تھا، مگر اس کے باوجود انہوں نے وہ روٹی کھا کر خدا کا شکر ادا کیا، کم از کم اس پیٹ کی بھوک سے تو کچھ وقت کے لیے ان کی جان چھوٹ چکی تھی۔ یہی دعا کرنے لگے کہ اکرم کو نوکری مل جائے اور ایک مرتبہ پھر وہ لوگ اپنی پرانی حالت میں واپس آ جائیں۔ وہیں دوسری جانب اکرم کل رات کا بھوکا تھا، کئی جگہ نوکری دیکھنے گیا مگر کسی نے بھی اسے اپنے پاس نہ رکھا۔ اس کی حالت غیر سی ہو چکی تھی، آخر کو چکرا کر ایک طرف سڑک کنارے بیٹھ گیا۔ اس نے بے ساختہ آسمان کی طرف دیکھا تھا،
کیونکہ اب صرف خدا ہی تھا جو اس کے لیے در کھول سکتا تھا۔ اس کا دھیان اپنی بچیوں کی طرف گیا جو گھر میں بھوکی بیٹھی تھیں۔ بے ساختہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے اور وہ رو رو کر کہنے لگا کہ میرے اللہ، کئی روز سے میرے گھر میں کھانا نہیں بن سکا، میرے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، میں ان کی یہ حالت نہیں دیکھ سکتا۔ تو 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے، مجھ پر رحم کر، میری اولاد پر رحم کر، میرے لیے نوکری کے دروازے کھول دے تاکہ میں اپنے بچوں کا پیٹ بھر سکوں۔ وہ وہاں پر بیٹھ کر کتنی دیر سوچ میں گم رہا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب کس طرف جائے اور کہاں پر اسے نوکری ملنے کے امکانات ہیں۔ شکیلہ نے باسی روٹی کچھ بچا کر رکھی تھی تاکہ جو بچ چکی ہے وہ اکرم کھا لے گا۔ شام کو اکرم واپس گھر لوٹا تو اس کے ہاتھ میں کچھ گلے سڑے پھل تھے۔ لا کر بچیوں کے سامنے رکھے اور کہنے لگا کہ یہ پھل مجھے ایک پھل فروش کے پاس سے ملے ہیں۔ یہ خراب پھل تھے جو اس سے کوئی بھی نہیں خرید رہا تھا اور وہ یہ پھل پھینکنے والا تھا، مگر میں نے اس سے یہ پھل بغیر کسی قیمت کے لے لیے۔ وہ پھل آدھے سے زیادہ خراب تھے، مگر جو ان کا حصہ ٹھیک تھا وہ کاٹ کر شکیلہ بچیوں کو دینے لگی۔ اس رات تو ان کا تھوڑا بہت گزارا ہو گیا تھا، مگر اگلے روز کے لیے پھر یہی سوال تھا کہ کل وہ لوگ کیا کھائیں گے۔ 12 ربیع الاول کا دن آ چکا تھا اور یہ سننے میں آیا تھا کہ آج کے روز چودھری صاحب پورے گاؤں میں چاول بانٹیں گے۔ جب اکرم کی بیٹیوں نے یہ سنا تو خوشی سے پھولی نہ سمائیں۔ ماں سے کہنے لگیں کہ اماں، آج تو ہم پیٹ بھر کر کھانا کھائیں گے۔ چودھری صاحب تو پورے گاؤں میں کئی دیگیں چاول کی بانٹیں گے، ہم بھی ان کے ہاں چاول لینے جائیں گے۔ شکیلہ نے یہ سنا تو ایک گہری سانس خارج کر کے بولی، ہاں بیٹا ضرور۔ کچھ دیر بعد چودھری صاحب نے گاؤں والوں میں چاول بانٹنا شروع کر دیے تو اکرم کی سب سے چھوٹی بیٹی چاول لینے کی خاطر چودھری صاحب کے گھر کی طرف جانے لگی۔ وہ 2 بہنیں تھیں جو جا رہی تھیں، دونوں ہی پر امید تھیں کہ چودھری صاحب انہیں ٹرے بھر کر چاولوں کی دیں گے۔ جب وہ وہاں پہنچی تو لوگوں کا کافی رش تھا، کئی لوگ تھے جو چاول کھا رہے تھے اور لے کر گھر جا رہے تھے۔ چودھری صاحب خود اپنے ہاتھوں سے چاول ڈال کر لوگوں کو دے رہے تھے، مگر جیسے ہی اپنی باری آنے پر اکرم کی بیٹیاں چودھری صاحب کے پاس گئیں تو چودھری صاحب نے ایک اچاٹ سی نظر ان بچیوں پر ڈالی، پھر اپنے پاس کھڑے اپنے خاص آدمی کو کہنے لگا، یہ کس کس کو گھر میں داخل ہونے دے رہا ہے یار شفقت؟ کوئی بھی غریب بھکاری منہ اٹھائے گھر میں گھسا چلا آ رہا ہے، اس کو کہا ہے کہ صرف اچھے گھرانے کے لوگوں کو ہی گھر میں آنے دے، یہ بھوکے ننگے لوگوں کو کہاں گھر میں گھساتے چلے جا رہے ہو؟ وہ یہ سن کر تو بچیوں کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ وہ کہنے لگیں کہ چودھری صاحب، ہم بڑی بھوکی ہیں، کئی روز سے کچھ نہیں کھایا، ہمیں بھی تھوڑے سے چاول دے دیں، ہم بھی کھا لیں گے۔ مگر چودھری صاحب نے دھتکار کر کہا کہ نکل جاؤ یہاں سے، تم لوگوں کے لیے نہیں ہے، دوبارہ یہاں دکھائی دی تو پھر دیکھنا۔ اس نے بچیوں کو دھتکار کر وہاں سے دور کر دیا اور دوسرے لوگوں کو شاپر اور پلیٹیں بھر بھر کر چاول دینے لگا۔ بچیوں کے دل پر بڑا گہرا اثر ہوا تھا، وہ دونوں بہنیں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ چاولوں کی اشتہا انگیز خوشبو ان کی بھوک اور بڑھا رہی تھیں۔ انہوں نے وہاں آئے لوگوں کو دیکھا، سبھی ان سے بڑھ کر تھے، انہوں نے اچھے عمدہ کپڑے پہن رکھے تھے، جبکہ وہ دونوں بہنیں تو اپنا حلیہ دیکھ کر ہی شرمندہ سی ہو گئی تھیں۔ دونوں کے ہی کپڑے پھٹے ہوئے تھے، جگہ جگہ پیوند کاری ہوئی تھی اور ان کے بال بھی بکھرے تھے، انہوں نے بالوں میں کنگھی بھی نہ کی تھی۔ اکرم کی چوتھے نمبر والی بیٹی کہنے لگی، تم یہیں رکو، اس بار میں خود جا کر چودھری صاحب سے کہتی ہوں کہ ہمیں بھی تھوڑے سے چاول دے دیں، سبھی تو کھا رہے ہیں، ہمیں بھی دے دیں گے تو کون سی ان کی دیگیں ختم ہو جائیں گی۔ ایک مرتبہ پھر اس جھرمٹ میں جگہ بناتے ہوئے اکرم کی بیٹی آگے بڑھی اور چودھری صاحب سے کہنے لگی کہ مجھے بھی تھوڑے سے چاول دے دیں۔ چودھری صاحب نے جب اس بچی کو دیکھا تو غصے سے چمچہ اٹھایا جس سے وہ باقی لوگوں کو چاول ڈال کر دے رہے تھے، اور وہی چمچہ اٹھا کر اس بچی کے سر پر دے مارا۔ ایک تو بھوک کی شدت سے ویسے ہی کمزوری ان پر غالب تھی، وہیں جب وہ لوہے کا چمچہ اس کے سر پر لگا تو اسے لگا جیسے اس کا سر گھوم کر رہ گیا ہو، وہ درد سے کرہانے لگی۔ وہیں گاؤں کا چودھری فوراً تکبرانہ انداز میں کہنے لگا، اگر دوبارہ یہاں آئی تو اس سے بھی برا حشر کروں گا۔ اس نے لگاتار کئی چمچے پوری قوت سے اس کے سر پر مارے تھے۔ اکرم کی بچی کا سر پھٹ چکا تھا، اس سے خون جاری ہو چکا تھا، وہ چکراتے لڑکھڑاتے ہوئے وہاں سے ہٹی۔ اسے چھوٹی جو اپنی بہن کے آنے کا انتظار کر رہی تھی جب اسے خون سے لت پت دیکھا تو اس کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے، فوراً بھاگ کر اپنی بہن کے پاس آئی اور اسے سنبھالا۔ دونوں ہی بہنیں رو رہی تھیں، جبکہ باقی گاؤں والوں کو اس کی پرواہ نہ تھی۔ ہر کوئی ہاتھ میں شاپر، ٹرے اور پلیٹیں لیے چودھری کے پیچھے بھاگ رہا تھا تاکہ انہیں کسی طرح چاول کھانے کو مل جائیں۔ دونوں بہنیں روتی ہوئی واپس گھر کی طرف لوٹ آئیں، جبکہ چودھری کو اس بات کی ذرا بھی پرواہ نہ تھی، اس کا تو مزاج ہی ایسا تھا۔
دوغلا پن تو جیسے اس کی رگ رگ میں بسا ہوا تھا۔ وہ روب و دبدبے کے ساتھ اپنی تصویریں بھی بنواتا ہوا لوگوں میں چاول بانٹتا رہا تاکہ کل کے اخبار میں اس کی تصویر چھپے اور لوگوں میں اس کی عزت اور ناک مزید اونچی ہو جائے۔ دونوں بچیاں روتی روتی گھر پہنچی تھیں۔ جب ماں نے اپنی بچیوں کا یہ حال دیکھا تو پریشان سی ہو گئی۔ جب چودھری کے بارے میں انہوں نے بتایا تو ماں کا کلیجہ منہ کو آیا تھا۔ وہ رونے لگی اور بولی کہ خدا ہمارا بدلہ ضرور لے گا۔ بھلا یہ کیسا نام کمانے کی کوشش میں لگا ہے؟ جو پہلے سے ہی پیٹ بھر کر کھاتے ہیں انہیں کھلائی جا رہا ہے، اور کئی روز سے بھوکے جب اس کے در پر گئے ہیں تو اس نے دھتکار کر مار کر واپس بھیج دیا ہے۔ پورے گاؤں میں خوشی کا سما تھا۔ چودھری بھی بڑا ہی خوش تھا، مگر اکرم کی بچیاں سسک سسک کر رو رہی تھیں۔ شکیلا نے اپنا دوپٹہ پھاڑ کر بچی کے سر پر رکھا ہوا تھا۔ خون تھا کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ایک وہ وقت بھی آیا جب خون کی اس قدر کمی ہو گئی کہ بچی تڑپ تڑپ کر ماں کے ہاتھوں میں ہی دم توڑ چکی تھی۔ اس کا وجود ماں کی گود میں تھا اور کپڑے خون سے لت پت تھے۔ جب شکیلا کو یہ محسوس ہوا کہ اس کی بچی میں ذرا بھی زندگی کی رمق باقی نہیں رہی تو وہ سکتے کی کیفیت میں اپنی بچی کو دیکھتی رہ گئی۔ آج وہ کھانے کی خاطر مر چکی تھی۔ اس کی آنکھوں سے تو آنسو بھی نہیں بہہ رہے تھے۔ وہ بت بنی اپنی بچی کو دیکھتی رہی، جبکہ باقی چاروں بہنیں اس معصوم کو دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی رہ گئیں۔ ان کی سسکیاں اور رونا گھر کی چار دیواری سے باہر تک جا رہا تھا۔ وہیں دوسری جانب اکرم کو آج ایک ٹرک سے بوریاں اتارنے پر کچھ مزدوری ملی تھی۔ اس نے اس پر بھی شکر ادا کیا تھا اور اس پیسوں سے کچھ کھانے پینے کا سامان لے کر گھر آ رہا تھا۔ جب اپنے گھر سے رونے کی آوازیں سنی تو اس کا دل تھم سا گیا۔ بھاگ کر اندر داخل ہوا، مگر سامنے اس کے چوتھے نمبر والی بیٹی مری ہوئی ماں کی گود میں پڑی تھی۔ اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ بار بار شکیلا سے اور بچوں سے پوچھنے لگا کہ اسے کیا ہوا ہے، اس کے سر پر اتنی گہری چوٹ کیوں ہے، اس کا خون آخر کس وجہ سے اتنا بہہ گیا ہے؟ تو بچیاں رو رو کر سب کچھ باپ کو بتانے لگیں۔ یہ سن کر تو اکرم کا خون کھول اٹھا۔ وہ غصے کے مارے بپھر کر فوراً چودھری کی حویلی کی طرف بھاگ کر گیا۔ چودھری خوشی خوشی ساری دیگیں خالی کر کے اب گھر جانے والا تھا۔ جب اکرم نے چودھری کو دیکھا تو دھاڑے مار مار کر رونے لگا اور روتے ہوئے اسے بددعائیں دینے لگا۔ پورے گاؤں والے پہلے تو دھیان نہ دے سکے، مگر جب اکرم کی باتیں سنی تو اس کی طرف حیرت سے دیکھنے لگے۔ وہ چودھری کو بددعائیں دینے لگا اور کہنے لگا، تیری وجہ سے میری بچی مر گئی۔ یہ کیسی نیکی کمانے کے چکر میں تھا۔ لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ دعا کرو، خدا مجھ پر بھلائی کرے، رحم کرے، دن دگنی رات چگنی ترقی دے، تاکہ تو ہر سال 12 ربیع الاول کو یوں ہی چاول بانٹتا رہے۔ مگر میری معصوم بچی کا کیا، جو تجھ سے کھانا لینے کے لیے آئی اور تو نے اسے مار ہی دیا؟ چودھری نے یہ سنا تو ہڑبڑا کر کہنے لگا، وہ میری وجہ سے نہیں مری، کیا خبر کہ اسے موت کیوں آ گئی ہے؟ وہ تو بار بار مجھ سے چاول لینے آ رہی تھی، حالانکہ ایک دفعہ میں نے اس کو ڈال کر دے دیے تھے، اس لیے غصے سے اسے چمچا مارا۔ بھلا ایک چمچے سے کیسے کسی کی موت واقع ہو سکتی ہے؟ وہیں گاؤں والے خاموشی سے یہ ساری ردات سنتے رہے اور پھر اکرم کو ہی کہنے لگے کہ تمہاری بچی پہلے سے ہی بیمار ہوگی۔ بلا وجہ چودھری صاحب پر الزام مت لگاؤ، تم چودھری صاحب سے جیلس ہو رہے ہو کہ وہ اتنی نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ سب نے اکرم کو ہی برا بھلا کہا، مگر اکرم نے گہری سانس خارج کی اور کہنے لگا، میرا حساب میرا خدا کرے گا، اور ایک روز تم یوں ہی روتے بلکتے میرے دروازے پر آؤ گے اور چیخ چیخ کر مجھ سے معافی مانگو گے، مگر میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ اتنا کہہ کر اکرم واپس چلا گیا اور اپنی معصوم بچی کو قبر میں اتار دیا۔ چودھری تو یہ واقعہ بھول چکا تھا، مگر کچھ ہی ہفتوں بعد اس کا برا وقت شروع ہو گیا۔ اس کی زمینوں پر جہاں گندم کی کٹائی ہو رہی تھی وہ آسمانی بجلی گرنے سے جل کر راکھ ہو گئی۔ اسے لاکھوں روپے کا نقصان ہو چکا تھا۔ پورے سال کی گندم کو آگ لگ چکی تھی۔ وہیں محنت کرنے والے ملازموں نے تنخواہیں مانگ لیں تو اس کے پاس 1 روپیہ تک نہ تھا۔ اس نے قرض اٹھا کر تنخواہیں دیں اور پھر کاروبار میں پیسے لگانے لگا، مگر اب پلٹا کھانے کی باری اس کی قسمت کی تھی۔ وہ خالی ہاتھ ہو چکا تھا۔ تبھی چودھری کا بڑا بیٹا جو دوسرے ملک پڑھنے کے لیے گیا تھا، اس کی ایک حادثے میں موت واقع ہو گئی اور وہ مر گیا۔ چودھری تو جیسے پاگل سا ہو چکا تھا۔ روتا پیٹتا اکرم کے گھر تک آیا اور اس سے معافیاں مانگنے لگا۔ رو رو کر کہنے لگا، مجھے تمہاری بیٹی کی آہیں لگ گئی ہیں، اس کی بددعائیں لگی ہیں، میں نے تمہاری بیٹی کے ساتھ بہت برا کیا، آج مجھ سے سب کچھ چھن گیا، میرے پاس کچھ بھی نہیں رہا۔ اکرم نے جب یہ دیکھا تو گہری سانس خارج کر کے بولا، میں نے سب کچھ اپنے رب پر چھوڑ دیا تھا، میں نے تمہارے خلاف خود سے کچھ بھی نہیں کیا، اپنے رب سے کہا تھا کہ میرا بدلہ میرا رب ہی لے گا اور وہ بہتر انصاف کرنے والا ہے۔
مجھ سے نہیں، اب اپنے رب سے معافی مانگو، وہ جانے اور تم جانو۔ اتنا کہہ کر اکرم واپس اپنے گھر چلا گیا اور چودھری در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو گیا۔ وہیں اکرم کو یوں ٹوٹا بکھرا دیکھ کر اس کے کسی رشتہ دار نے شہر میں اس کی نوکری لگوا دی۔ فیکٹری میں ملازمت لگنے سے اس کے دن پھر چکے تھے اور وہ اپنی چاروں بیٹیوں اور بیوی کو لے کر وہ محلہ چھوڑ کر دوسرے شہر چلا گیا۔